بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج کھری بات کریں گے پاکستان کے اندر سیاست میں بہت سارے چہرے تبدیل ہوتے ہیں۔ کچھ چہرے اقتدار کے لیے ہوتے ہیں، کچھ عوام کے لیے ہوتے ہیں، کچھ حکومت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اپنے لیے ہوتے ہیں۔ سیاست میں کردار بھی ایک اسٹیج ڈرامے کی طرح آج کل چل رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 4 دہائیوں سے سیاست سے تعلق، میکینیکل انجینئر بنتے بنتے سیاستدان بن گئے۔ پاسبان میں عوامی خدمت سے سیاست کا آغاز کیا، پھر پاسبان کا نظریہ بھول کے اقتدار کے ایوانوں میں پرور مشرب کے اقتدار کے دور میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے۔ لیکن آپ سمجھ گئے، ہمارے آج کھری بات میں کھرے سوالات کے لیے ہمارے ساتھ ہے محمد علی درانی صاحب۔ درانی صاحب، مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ یہ ہوا کیا پاسبان میں عوام کی خدمت کرتے کرتے سیاست کے اندر نظریاتی سیاست، پھر مختلف کیو لیگ، فنکشن لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ جڑتے جڑتے آپ کا پاسبان کا نظریہ کس طرف چلا گیا اور آپ کی سیاست اب کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹو صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ پاسبان بنیادی طور پہ ایک نوجوانوں کی سوشو پولیٹیکل تنظیم تھی جو ظلم کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کرتی تھی، اور یہ ایک نئی جہد تھی پاکستان کی۔ اس وقت آپ کے کیمرے نہیں ہوتے تھے، میڈیا نہیں ہوتا تھا، صرف اخباری دور تھا۔ ایک خبر لگانا اتنا سی کسی مظلوم کے لیے ناممکن ہوتی تھی۔ اب تو آپ نے بات کی نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہوتا بھی ہو رہا ہے۔ ظلم کے ساتھ اس وقت عام آدمی کے ساتھ ظلم جو ہوتا تھا اس کے اوپر ہم بات کرتے تھے۔ بات کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ اس کی شنوائی ہو جاتی تھی۔ ظلم تو ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ ختم ہوا ہی نہیں اور بڑھ گیا۔ شنوائی جو ہے، شنوائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ آپ فوراً میڈیا پہ آ جاتا ہے تو ہر چیز۔ اس وقت تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، ظلم ہوتا تھا۔ اب تو جس کو کوئی انگلی لگا دے تو وہ اس کی سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں تو بڑا سختی تھی۔ اس میں سے ہم نے یہ ایک جدوجہد کی، کیونکہ اصل میں وہ سیاسی ٹریننگ کا ایک ادارہ تھا۔ میں نے وہ سیاست لڑکوں کو سکھائی۔ وہ سیاست آپ نے پشاور میں کی، حتیٰ کہ آپ بھاول میں پیدا ہوئے، پھر پشاور کی سیاست، پھر آ کے اسلام آباد کی اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے۔ پشاور میں تو پاسبان پشاور سے شروع ہوا، لاہور آیا، اسلام آباد آیا، پورے ملک میں پاسبان کا تو پورے ملک میں تھا۔ پھر ایک ہمیں ہوتا تھا جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا تھا تو ہمیں کسی پرومیننٹ آدمی کی ضرورت ہوتی تھی جو سیاسی طور پہ پرومیننٹ ہو۔ تو پھر ہمارے جو دوست تھے نوجوان تھے، اب پھر ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے کہا بڑوں والا کام کریں۔ تو بڑوں والا کام ہم نے کیا، تو پھر ہم سیاست میں آ گئے۔ سیاست میں آنے کے بعد پھر ہم نے روایتی سیاست کی، روایتی سیاست کے ذریعے اقتدار میں آ گئے۔ اقتدار میں آنے کا مقصد جو تھا وہ اقتدار کو استعمال کرنا نہیں تھا، بلکہ اقتدار کو سمجھنا۔ پاسبان کو تو آپ نے دفن کر دیا، وہ اپنے موت مر گئی۔ اس کے بعد آپ ملت پارٹی، پھر کیو لیگ، پھر دیگر پارٹیوں کی لائن آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے پارٹیاں ایسے تبدیل کی جیسے کپڑے بندہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، اصل میں پاسبان جو تھا نا، وہ نوجوانوں کی تنظیم۔ ابھی میں دیکھتا ہوں وہ 60 سال کے لوگ نوجوانوں کے لیڈر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ابھی بھی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں ہو گیا نا 40 سال سے اوپر، تو وہاں ابھی بھی آپ 40 سال کے لگتے ہیں، کوئی بڑے نہیں لگ رہے۔ آپ کی دیکھ کے ایسے ہو گیا نا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ وہاں جو نوجوان تھے، ہم نے انہیں کہا آپ لوگ جاری رہیں، میں آگے چلتا ہوں، میں اگلے کام میں آ گیا۔ دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ پاسبان کو چھوڑ کے میں نے زندگی میں ایک پارٹی جوائن کی، وہ تھی ملت پارٹی، بس۔ فاروق نگاری۔
اس کے بعد ملت پارٹی جو تھی وہ مسلم لیگ میں پوری پارٹی شامل ہو گئی. یہ مجھے آپ کی لگتا ہے سیاست کیا پارٹیاں بدلنا یا عوام کی خدمت کے لیے؟ اصل میں میری سیاست کا جو ایشو تھا وہ بڑا کلیئر سا تھا. پہلے طور پہ جب میں نے سیاست کا آغاز کیا تو بنیادی طور پہ پبلک امپاورمنٹ، پبلک کے ایشوز میرا ایشو تھا. اس کے بعد جو دوسرا میں نے ایشو اپنے لیے منتخب کیا وہ تھا کہ جی پاکستان میں موروثی سیاست جس پہ آپ ختم. بات بھی کرتے رہتے ہیں، بچہ وہ بچہ سیاست جس پہ آپ کی ہاں، آوازیں تو لگتی رہتی ہیں. وہ اچھا اس کے بعد سے پھر میں نے ہمیشہ اسی چیز پہ قائم رہا. جب اقتدار میں رہے، اقتدار سے جب باہر آئے اور اقتدار سے نکلے تو پھر میں نے پاکستان کے لیے جو لوگ اقتدار کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ملک سے باہر اثاثے بناتے ہیں، میں نے اس کے خلاف جدوجہد کی. پھر میں نے نئے صوبوں کی بات پاکستان میں کی، بلدیاتی انتخابات کی پاکستان میں کی، چھوٹے حلقوں کی بات پاکستان میں کی. پاکستان کی سیاست جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر لوٹ مار کی سیاست پہ بات کی، اور آپ نے یہ کورٹ کے اندر بھی لوٹی ہوئی دولت واپس کرو پہ پٹیشن بھی داخل کی، پھر اس پہ کیوں آپ کی بات میں خاموشی ہو گئی؟ وہ کورٹوں کے اندر بھی خاموشی، آپ بھی خاموشی، اور آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ چاہے کیو لیگ، ملت پارٹی یا فنکشن لیگ، وہاں بھی جو لوگوں نے اس ملک اور قوم کا مال لوٹا ہے، ان کے لیے تو کوئی پٹیشن آپ نے داخل ہی نہیں کی؟ کہ میں کسی کے بارے میں کسی فرد کو ایکیوز نہیں کرتا. وہ عدالت کا کام ہے کہ جی میں چور ہوں یا کوئی اور چور ہے. میرا کام تو چوری کے خلاف ہے. میرا جو مقدمہ تھا عدالت میں وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان سے باہر اثاثے بنائے ہوئے ہیں، اب دنیا کے اندر ایسی قانون سازی ہو چکی ہے کہ وہ اثاثے ہم واپس پاکستان لا سکتے ابھی ہیں. تک تو لے کے نہیں آئے ہم لوگ. جی میں یہی عرض کر ہم رہا ہوں، پاکستان کے اندر بھی بہت سارے یہی اثاثے بنتے جا رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں گیا عدالت میں. عدالت کے شاید اپنے اثاثے باہر تھے تو وہ میرے پہ غصے ہو گئے، میں پھر بھی لگا الٹا رہا. آپ کے اثاثے پوچھتے رہے. میرے تو اثاثے حاضر تھے آپ نے نا. کتنے اثاثے پیش کر دیے؟ کوئی میرے آپ نے بھی پاس تو میرے کم پاس اثاثے 25-26 کروڑ آپ نے دکھا دیے. تو میرے تو جو اثاثے ہیں میرے سارے کے سارے انہیریٹڈ اثاثے ہیں. میرا تو جو ہوا ہے کمی ہوئی ہے میری ابھی کمی پراپرٹی. ہوئی ہے، 25 کروڑ سے کم ہوئے ہیں، 25 بڑے نہیں. کروڑ کے کبھی بھی نہیں ہوں گے، لیکن جتنے بھی ہوں اس سے بڑے نہیں ہیں. بلکہ جب میں اقتدار میں گیا تھا اور جب میں نکلا تھا میرے اثاثے کم ہوئے تھے. یہ مجھے اعزاز ہے اور ابھی بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ کا بڑا اثاثے کرم تو کم ہو گئے جب سیاست میں بندہ اقدار میں نہیں ہوگا، چاہے وہ قارون کا خزانہ ہو اس ملک کے اندر، تو آہستہ آہستہ دب کے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا. مال کمانے کی فیکٹری سیاست ہے. میرے تو اقتدار میں اثاثے کم ہوئے نا. اقدار اقتدار میں میرے اثاثے کم ہوئے. آپ میرا حساب اٹھا کے دیکھ لیں، اقتدار میں بڑھے نہیں. پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ سیاست، حکومت مال کمانے کی سب سے بڑی فیکٹری کیوں بن گئی ہے؟ چونکہ اقتدار دیکھیں نا. اب آپ نے ابھی ایک خبر آئی ہے ریسنٹلی کہ جی وہ تاحیات وہ مل گیا ہے، امیونٹی مل گئی ہے، مطلب پروٹیکشن مل گئی ہے تاحیات. میں نے تو کل یہ بات کی ہے. میں نے کہا جی استثناء تو پاکستان میں پہلے ہی موجود ہے اس کے لیے جو ڈاکہ ڈالے، چور کے لیے نہیں ہے. تو پاکستان میں جو بڑی چوری کرتا ہے اس کو ہمیشہ سے استثناء ہے. کوئی عدالت اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ایسا وہ نہیں ہے، قاضی نہیں ہے جس کے پاس جا کے میں کسی چور کے خلاف کوئی سزا لے سکتا ہوں. NFC ایوارڈ سے وفاق اپنے پاس پورے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. صوبوں کو بھی اختیار یا اس طرح کا مال نہیں ملتا تو کیسے ملے گا؟ کیسے ٹرسٹ کریں گے چھوٹے صوبے؟ 56 نہ کریں نا ٹرسٹ. جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی میں نے دستخط نہیں کیے تھے اس پہ. وجہ کیا تھی کہ صوبوں کا جو حصہ تھا وہ 56% ہو گیا. بڑی اچھی بات ہوگی، ہم تو اس کے حق میں ہیں. لیکن میرا ڈیمانڈ یہ تھا کہ صوبوں کو پابند کرو کہ جس قانون کے تحت وہ لے کے جا رہے ہیں اسی قانون کے تحت نیچے بھی تقسیم کریں. انہوں نے کہا جس سے تمہاری صوبائی خود مختاری ختم ہو جائے گی. بھائی اگر تم 100 میں سے 56 روپے لے جا رہے ہو تو وہ 56 روپے کسی چیف منسٹر کے تو نہیں ہے نا، اس کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا پاکستان. وہ تو وہاں کے عوام کے ہیں، تو عوام تک وہ دینے کے لیے تیار. یہاں تو جاگیر سمجھ کے مال ہضم کیا جا ابھی رہا آپ ہے. مجھے بتائیں کہ آپ سندھ سے ہیں، میں پنجاب سے ہوں. میں آج تک میں نے اپنا زور لگا لیا کہ میں کسی سال کا بریک اپ لے سکوں حکومت سے کہ بھئی اس سال میں آپ نے
पंजाब में मैंने 2016 में आखिरी दफा लिया था, 70% जो पंजाब का बजट है वो लाहौर पे खर्च हो जाता है। तो हमें क्या मिलना गरीबों को, जनूबी पंजाब को। तो लिहाजा यही कुछ आपके यहाँ होता है कि जहां पर हुक्मरान होते हैं, जहां सूबाई कैपिटल होता है, ये मुल्क जो है ये 4 शहरों का मुल्क है और एक 5वां इस्लामाबाद। आपने हमेशा बात की है सूबों की, कौन से सूबे आप बनवाना चाह रहे हैं? मैं तो देखें जी, मैं कहता हूं कि सूबों को बनना चाहिए, नए सूबों को बनना चाहिए, लेकिन आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक अभी तक 2 सूबे आइनी तौर पे क्वालिफाई करते हैं बनने के लिए, क्योंकि उसको सूबाई पंजाब असम्बली ने यूनानिमसली उसके रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया हुआ है। वो है बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबा। इन दोनों का रेजोल्यूशन पंजाब असम्बली ने यूनानिमसली तमाम पार्टियों ने पास किया हुआ है, मरकज रोक के बैठा हुआ है। ये बनने चाहिए। आपके साथ बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ साबका वफाकी वजीर इत्तलात नशरियात और 4 दहाइयों से सियासत के मुख्तलिफ रुख देखते आ रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। बहुत सारी खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब का वफाकी वजीर हुकूमत पाकिस्तान। दुरानी साहब, ब्रेक से पहले सूबे पाकिस्तान की सियासत पे हमने बात की। पाकिस्तान की सियासत सिर्फ अपने बच्चे, अपने घर, अपनी पार्टी, अपने नजरिए के साथ भी बेवफाई का नाम आस्ता आस्ता क्यों बनती जा रही है? बुढ़ साहब, ये तो एक सानिया है कि 73 के बाद से अब तक, जब से आइन बना है, एक तो आइन को तो आइन के साथ उन्होंने जो किया है वो तो अलग आइन को कहानी तो है। आज तक किसी ने माना ही नहीं है ना। वो जिसकी अच्छा, वजह से- अवाम का वो आइन का वो हिस्सा लागू है जो हुक्मरानों के लिए, वो हिस्सा लागू नहीं है जो अवाम के लिए। 1। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त से 2 खानदान इक्तदार में चले आ रहे हैं। बीच में से जब कभी फौजी आते हैं तो उनको कोई ना कोई एक खानदान उनको भी घेर लेता है। ठीक है ना जी, मतलब मुस्लिम लीग वर्सेस वो, जब किसी के साथ मुस्लिम लीग मिल जाएगी, किसी के साथ। ऐसी सूरत हाल में अब ये कैफियत बन चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरूसियत का निशान बन गई। बच्चों के बच्चों के बच्चों, मतलब ये है कि आप अपने बच्चे सियासत में नहीं ला रहे। क्या लाऊं और क्यों इतना बड़ा लाऊं। दुकान है, फैक्ट्री, उससे माल नहीं कमाएंगे आपके बस बच्चे? हाँ, तो वही ना, अब ये तो सियासत को अगर फैक्ट्री बनाना है तो फिर तो बनी हुई ठीक है, है, बनी हुई है। बनी हुई है। वो कहते हैं जी, जैसे मरूसियत में आपको आपकी जायदाद मिलती है, उसी तरह मरूसियत में सियासत भी मिलती है। आपको सियासत में इतना अरसा 40 साल हो गए, क्या आज की सियासत देख के आपको फख्र महसूस होता है या कोई शर्म या एहसास कमतरी अब महसूस? तो मेरा ख्याल है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, वो जब दाखिल हो रहे होते हैं उनके मुंह के ऊपर खजालत लिखी होती है। खजालत। हाँ, शर्मिंदगी से जा रहे होते हैं। अभी जो इस वक्त जो पार्लियामेंट है फॉर्म 47 की, मतलब वो तो आप अक्सर कहते रहते हैं कि बहुत सारे सियासतदान अपने मुंह पे कालक मल रहे, अभी तो मलेंगे। और कैसे? देखें, अब ये हुआ है कि इनका इक़्तिदार जो है, अब ये इतने नाअहल हो गए हैं कि ना ये अच्छी हुकूमत दे सके। इस वक्त दहशतगर्दी जो हो रही है, क्या माजी में कोई अहल थे आप समेत कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो फिर पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की? तरक्की मुसलसल ना करने की वजह से उम्मीद भी खत्म हो गई, मुसलसल चोरी की वजह से मईशत भी खत्म हो गई, मुसलसल मतलब एक कमजोर हुक्मरानों की वजह से गवर्नेंस खत्म हो गई है इस वक्त। ना आप आपके दहशतगर्द दौरे इक़्तिदार में परवेज़ मुशर्रफ 11 साल बड़े मजबूत उनका इक़्तिदार रहा, जिसमें आप भी वफाकी वजीर रहे, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरक्की या बाकी सियासत पे वही सब कुछ ढब्बा क्यों? मैं आपको ये बताऊं कि आपने पाकिस्तान की सियासत इस वक्त, हमारा तो क्या 2-4 साल का एक दौर था, जो लोग 30-30 साल से 40-40 साल से इक़्तिदार में चले आ रहे हैं, उन्होंने कर्जे लिए हैं, बाहर जायदादें बनाई हैं और मुल्क के अंदर दोबारा पैसे के इस्तेमाल से आपने अपना इक़्तिदार। सियासत में देखा है कि अक्सर झूठ बोला जाता है। आप जब वजीर इत्तलात थे तो वजीर इत्तलात ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, तो आपने कितने झूठ बोले? देखें, सरकारी झूठ तो बोलना पड़ता है हर एक को,
سرکاری اسے سرکاری سچ کہتے ہیں. سرکاری سچ کے ہاں بھائی آپ ایک انفارمیشن روزانہ ایک سچ، سرکاری جھوٹ کو سچ بول کے بولا جاتا ہے. پہ آپ کو ایک انفارمیشن آپ لیتے ہیں اور وہ، لیکن جب ہم اس میں مس انفارمیشن کتنی ہوتی ہے. آج کے سچ دیکھتے ہیں تو پھر ہم تو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنا ہی سچ بولتے تھے جتنا ہمیں سمجھ آتا تھا. اب تو سوائے سچ کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہوتا. مطلب وہی سچ ہی سمجھ لینا. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکمرانی کے اندر کمپرومائز. آپ نے سب سے بڑا جھوٹ اپنے دور میں کون سا بولا جو آج یاد ہو؟ دیکھیں جھوٹ تو اصل میں ہمارے لیے بلیک اینڈ وائٹ میں جھوٹ بولنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں بلیک اینڈ وائٹ کو بلیک کہہ سکوں، بلیک کو وائٹ کہہ آج سیاستدان نو نہیں کہتے. کیا آپ نے کبھی نو بھی بولا اپنے اقتدار کے دور میں؟ دیکھیں نو بولنا سیاستدانوں کا کام نہیں ہوتا. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ امید بانٹتا ہے، اس لیے نو کہنا، یس نو یس نو، وہ فوجی تو کہہ سکتے ہیں، بیچارہ سیاستدان کیسے کہہ سکتا ہے. لوگ اس کے پاس اپنی مشکل لے کے آتے ہیں، نو کہہ دو تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پاکستان کے عوام کا یا پوری قوم کا قصور کیا ہے کہ صرف یہ 20,000 سے زیادہ لوگ ہی جو سیاستدان، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر قابض اور حاوی ہیں جیسے وہ چاہیں ان کی مرضی؟ کیا پاکستان اب صرف اشرافیہ کے لیے ہے؟ پاکستان تو اشرافیہ کے لیے تو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب تو خاندانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، 2 خاندانوں کے لیے، 2.5 خاندانوں کے لیے. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، جو باقی بھی آ رہے ہیں نا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے خاندانوں کی جاگیر ہیں. باقی بھی کر رہی ہیں. ہاں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی حکومت ایک قانون کے تحت. کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی پارٹی یا ایسا کوئی نظریہ یا ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے گھر سے باہر نکال کے سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تر یہ اعزاز پی ٹی آئی کو تو حاصل ہے کہ وہ ابھی تک موروثی پارٹی نہیں بنی. دباؤ ہے پورا ان کے اوپر بھی کہ موروثیت بن جاؤ، لیکن انہوں نے ابھی تک اس چیز کو، خان صاحب نے رجسٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس کو موروثی پارٹی نہیں بنا رہے. آپ کے سینے میں کون سے راز دفن ہیں جو آپ چاہیں کہ آج باہر کریں، وہ چھپائے نہیں؟ راز تو بھٹو صاحب دیکھیں، راز کیا ہوتا ہے، ہم تو ویسے ہی کھلی کتاب ہوتے ہیں، لیکن ہمارا راز جتنے ہمارے سینے میں ہیں، کچھ تو وہ راز ہوتے ہیں جو حکومتی ہوتے ہیں، ان کو آپ بیان نہیں کر سکتے. باقی جتنے بھی میرے دل میں راز ہیں نا ان میں صرف میرا دکھ ہے. دکھ؟ کون سا دکھ ہے؟ دکھ یہ ہے کہ ہمارے جس سے ہم امید لگاتے ہیں نا وہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے. جس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کے لیے کچھ کرے گا، اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ بھی مادہ ہی نکلا، وہ جو ایک محاورے ہیں جس کو دم اٹھا. ماضی میں لوگ آپ سے بھی امید لگا کے سیاست سمجھنا سیکھنا چاہتے تھے، پھر وہ امیدیں لوگوں کی آپ نے بھی تباہ کر دی. دیکھیں میں نے تو سیاست میں بچپن سے لے کے اب تک پوری کوشش کی ہے کہ ایک سیاسی شعور دوں. میں نے اتنا، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اتنی مہربانی کی ہے کہ میں خود اس گندگی میں نہیں لتھڑا جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا. آپ کی سیاست جو ہے اس کا مالک عوام ہے یا نظام؟ ابھی تو میری سیاست کا مالک جو اس وقت تو میں خود ہی ہوں. خود ہی عوام اور نظام دونوں کے اس وقت تو نظام کے ہم نیچے آتے نہیں ہیں، کیونکہ نظام پورے کا پورا جو ہے وہ خاندانوں کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. عوام بیچاروں کو انہوں نے کالا نام بنایا ہوا ہے، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. عوام کی لوٹی ہوئی دولت جو آپ کافی عرصے سے کہہ رہے واپس آئے، کیا آئے گی؟ امید لگتی ہے؟ دیکھیں جی عوام کی لوٹی ہوئی دولت کا تو یہ پرابلم ہے کہ یو این نے اس کے اوپر ریزولوشن کر دیا، سوئس کورٹس نے اس کے اوپر دوبارہ آپ ریزولوشن کر جائیں گے دیا. اس پہ؟ تو میں تو عدالت میں گیا، عدالت نے ابھی یہ جب بنی ہے نا کہ کون سے کورٹس، نئے کورٹس جو بنے ہیں، شریعت کورٹ 2012 سے میرا کیس لٹکا ہوا تھا، انہوں نے آ کے اس کو فارغ ہی کر دیا. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آج کی ڈیٹ تک کوئی ایسی عدالت موجود نہیں ہے جو کسی پاکستان کے لوٹنے والے کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتی. اکثر مفاہمت کی سیاست، مفاہمت مل کے سیاست کر کے ایک دوسرے کو کل گالیاں، الزامات، ایک دوسرے پہ سب کیچڑ اچھالنے کے بعد بھی مفاہمت، یہ مفاہمت کا نام ہے یا واقعی مفاہمت ہوتی ہے یا اس میں بھی اپنا دندہ دکان
سیاست ہی سیاست ہوتی ہے. دیکھیں مفاہمت کے دو معنی بنا لیے گئے ہیں. ایک ہے مفاد کے لیے مفاد مفاہمت، کی ایک ہے مال کے لیے مفاہمت، اور ایک ہوتی ہے ملک کے لیے مفاہمت. تینوں میں میم شامل ہے. ہاں میم شامل ہے. تو ملک کے لیے مفاہمت جو وہ ہے نہیں ہے. وہ تو ہونی چاہیے. مال کے لیے 100% مفاہمت. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا دو پارٹیاں اقتدار میں، یہ کہتے ہیں جی لڑ پڑے آپس میں. میں کہا انہوں نے تو 3 ٹانگوں میں سے 2، 4 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں آپس میں باندھی ہوئی ہیں. یہ لڑ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے. ان کے مفاد ایک ہیں، ان کی منزل ایک ہے، ان مال کا کمانا، طریقہ مال ایک ہے، کمانا. مال کمانا. تو یہ کیسے آپس میں لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے. حتیٰ کہ یہ ان لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں جو ان کو ٹھیک کرنے آتے ہیں. آپ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ اکثر حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، پھر اپوزیشن والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کی سیاست بھی بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اور دیکھیں جب میں حکومت میں تھا ڈٹ کے حکومت میں تھا، ٹھیک ہے نا جی. میں اس حکومت کے خلاف بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے اس پہ ریزائن نہیں دیا. میرے بہت سے اختلافات بھی تھے اندر، میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا. جب سے نکلا ہوں، جب سے انہوں نے مطلب 2008 کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، میں کسی حکومتی عہدے پہ نہیں گیا اور نہ میں نے کوئی حکومتی فیسلٹی لی ہے. اور مجھے صرف وہ حکومت قبول ہے جو میرے ملک کے لیے ہو. ابھی حکومتیں ملک کے لیے نہیں ہیں، ابھی ملک سے باہر مال بھیجنے کی. آپ جو وزیر اطلاعات تھے تو آپ کے دور میں بہت سارے صحافیوں کا آواز اور قلم بھی دبایا جاتا تھا. کیا وجہ تھی؟ اس وقت دبایا جاتا تھا، آپ جا کے ان سے پوچھیں. اس وقت قلم دبتا تھا، اب گردن دبتی. کتنے صحافیوں کی نوکریاں آپ نے بے روزگار کیا؟ نہیں، ہمارے زمانے میں صرف صحافیوں کو روزگار ملی ہے، عزت ملی ہے، تنخواہ ملی ہے، اور ان کا سوشل سٹیٹس ان کی حیثیت کے کیا مطابق. وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اکثر صحافیوں کو، میڈیا کے اندر بولنے والوں کو نکلوانے کا کام کرتا ہے، اداروں کے اشتہارات بند کر دیتا ہے؟ خوف کون سا ہوتا ہے اپنے ملک کے صحافیوں سے، میڈیا ورکر سے؟ میں نے تو جتنی عرصہ میں رہا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کے خلاف، کوئی مالک کہہ دے کہ کسی صحافی کی کبھی شکایت ہماری طرف سے never. دور میں بہت سی شکایتیں منظر پہ آتی رہی. ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں. درانی صاحب، آپ کے ساتھ بات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ سابقہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی درانی موجود ہیں. بہت ساری کھری باتیں کریں گے مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ سابقہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی درانی موجود ہیں، جو سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں میں اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں. محمد علی درانی صاحب، آپ کے ساتھ کھری بات میں بڑی اہم دلچسپ باتیں ہو رہی تھی. آپ آج کل مختلف سیاسی پارٹیوں سے کنارہ کشی کر کے جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد میں، الائنس میں کھڑے ہیں. جی ڈی اے سندھ سے تعلق، اور آپ کا بھی خاندانی تعلق شکارپور سے، آپ کے آبا و اجداد پھر وہاں سے باورپور چلے گئے. تو جی ڈی اے جو اس لوڑا لنگڑا اتحاد ہے، تو اس کے ساتھ کیوں آپ کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے جو ہے وہ اس وقت سندھ کے اندر موجود اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کا، کوئی اپوزیشن نظر ہی نہیں آتی ہے. ایک لوڑا لنگڑا بیساکھیوں پہ کھڑا ہوا ٹانگا پارٹی جتنا اتحاد. اصل تو ٹانگے والی پارٹیاں وہ ہیں جو اقتدار میں بیٹھ کے عوام کی ٹانگیں توڑتی ہیں. ٹانگے توڑتی ہیں. ہاں، ٹانگے کے بجائے ٹانگے توڑتی ہیں. ٹانگیں تو وہ ٹانگا پارٹی ہیں. باقی تو یہ ہے کہ جو اقتدار میں نہیں ہے وہ تو سب کو ٹانگا ہی نظر آتا ہے. ٹانگا تو اس وقت ہوگا جب ٹانگا سروں کے اوپر سے گزرے گا. تو اس لیے جو مظلوم مختلف عوام ہے سندھ پارٹیاں کے، جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو حاکم بن جاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، میں بس بادشاہ بن جاتے ہیں. جب گھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کی بادشاہت، پھر عقل کہیں اور چلی جاتی. تو ہوتا ہے اصل میں دیکھیں جو بادشاہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو بادشاہ، ہم نے تو پاکستان میں جو بادشاہ بنے ہوئے ان کو چلتے ہوئے دیکھے، بادشاہ ہی چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو تھوڑے حیا والے ہوتے ہیں وہ بیچارے کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے، ورنہ تو بادشاہ کہ چلے آ رہے پاکستان ہیں. میں ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑوانا کب سے شروع ہوا؟ پاکستان میں ٹانگیں توڑوانا، دیکھو پاکستان میں کہاں کسی نے ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑی ہیں. پاکستان میں تو عوام کی ٹانگیں توڑتے ہیں صرف. پاکستان میں تو پاکستان کی ٹانگیں توڑتے ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرتے ہیں، پاکستان کے نظام کو نہیں بننے کیا دیتے. پاکستان کا پاکستان نظام آنے والے وقت میں بنے گا؟ بنے گا، انشاءاللہ کیوں نہیں بنے گا. دیکھیں نا امیدی تو ویسے ہی کفر ہے.
اور اس وقت کا اب یہ ہوئے دیکھیں 2024 جو 2024 کے انتخابات جو ہے نا اس کے اندر ایک نیا شیک اپ آیا ہے. آپ کے دور میں بہت سارے جو سیاستدان تھے جو آپ کے ساتھ اقتدار میں بھی رہے، وہ خاموش تماشائی گھروں پہ بیٹھے ہوئے چپ کے بیٹھے ہوئے. کون سا خوف ہے ان کو کہ وہ خاموش تماشائی لیکن سیاست کر رہے ہیں؟ خاموش سیاستدان اس وقت تک خاموش رہتا ہے جب تک اس کو کوئی باعزت راستہ نہیں نظر آتا. میں نے تو ان بڑی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو خاموش دیکھا ہے. آپ بھی کافی عرصے سے خاموشی سے سائڈ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. سابقہ الیکشن میں بھی آپ خاموش تماشائی کی طرح بیٹھے رہے، اور پھر اچانک کیسے نمودار ہو گئے؟ اس وقت 2024 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر پہلی دفعہ عوام نے اپنے آپ کو دکھایا ہے. 2018 تک جتنے انتخابات ہوتے رہے وہ جو عوام کو کہا جاتا تھا وہ انہی کو ووٹ دے دیتے تھے. تھانہ کہہ دیتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتی. 2024 میں عوام نے اپنا مسق دکھایا ہے. انہوں نے کدو کو، کریلے کو، بینگن کو، لوٹے کو ڈھونڈ کے اس کو ووٹ دیے. اس کے بعد سے مجھے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو کیپچر ایلیٹ ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جو بااختیار لوگوں کا ملک کے اوپر قبضہ ہے، اب اس کے ٹوٹنے کا وقت آ رہا ہے. تو اسی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھتے ہوئے میرے اندر حوصلہ، مجھے حوصلہ کسی لیڈر نے نہیں دیا، مجھے حوصلہ عوام نے دیا ہے، ان کے رویے نے دیا ہے، نوجوانوں کی ہوپ نے دیا ہے کہ وہ اب اس نظام کو اس طرح نہیں چلنے دیں گے. اور آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. یہ نظام تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ایک بار دوبارہ موقع مل جائے تو کون سی ترمیم لائیں گے، کون سی پھر تبدیلی لائیں گے؟ ترمیم تو ایک ہی لاؤں گا صرف، کہ یار چوروں کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ووٹ سے حکومت بننی چاہیے پاکستان میں. ووٹ سے حکومت بنتی جائے، ووٹ کو عزت دیتے حکومت بنتے، پھر ووٹ کی عزت ہوتی ہے؟ ووٹ کی عزت نہیں ہے نا، اس لیے تو میں کہہ رہا، دیکھیں 18 تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی ووٹ کی عزت نہیں ہوئی. ہر ایک نے اپنے حساب سے، کسی نے تھانے کے ذریعے، کسی نے کچہری کے ذریعے، کسی نے ایجنسیوں کے ذریعے اپنے آپ کو عوام کے سروں پہ لاگو کروایا. جس دن یہ لاگو پنا رک جائے گا اس وقت عوام کا زور اتنا بڑھے گا کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے، لنگڑے لولے، مینٹلی ریٹارڈڈ جو مطلب بچے ہیں، یہ نہیں حکمران رہ سکیں گے. کہ آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمیت جو سیاستدان ان موجودہ حکمران جماعتوں کے خلاف آواز لگا رہے ہیں ان پہ عوام اعتماد کر کے ان کو آگے لائے گا؟ عوام کا اعتماد ہی ان پہ ہے، ان پہ تو ہے ہی نہیں. جس دن عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا، یہ فارغ ہے. یہ اس وقت تک حکمران ہے جب تک عوام کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. جس دن عوام کا ووٹ کاؤنٹ ہو گیا یہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. آنے والے وقت میں کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ دیکھیں جی، میری تو پارٹی عوام کی پارٹی ہے. عوام جس کے ساتھ ہوں گے ہم بھی کوئی اس نئی کے پارٹی تو ساتھ. نہیں بنا رہے عوام کی پارٹی؟ نہیں نہیں، عوام کی پارٹی تو بیچاری موجود ہے. عوام تو ہمیشہ سے موجود ہے. کسی عوام، نام کے ساتھ تو جڑنا پڑے گا. دیکھیں جی وہ خاندان ہے، پارٹیاں کہاں ہیں؟ جب کوئی پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب عوام کھڑے ہوں گے تبھی تو کام کھڑا ہو. ماضی کی طرح اقدار ملے جو پارٹیاں جن کو آپ بچہ پارٹی یا جو بھی نام دے رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں گے؟ اللہ نہ کرے. کس کے ساتھ جڑیں گے؟ جس کے ساتھ عوام جڑے ہوں گے. یہ تو ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. ان کے ساتھ جڑنے کا آج بھی مجھے کوئی آفر ہو، میں کیوں نہیں جڑوں گا ان کے ساتھ. سیاست تو ہوتی کہتے ہیں اقتدار کے لیے، میں اس لیے نہیں جڑوں گا کہ ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. ان کے ساتھ جڑ کے میں عوام میں اپنی ذلت کر لوں. آج جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کے بیچ میں جا سکیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان اپنے نظریے کا سودا کر کے اپنے آپ کو بھی بیچ کے صرف اقدار کی ہوس کے لیے، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، مفت کا سرکاری پیٹرول اور چند مراتوں کے لیے ان اپنی خیالات، نظریے بھول جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ سیاستدان کا نظریہ نہیں ہوتا، اصل میں وہ عوام کے حق کو بیچتا ہے، عوام کی سپورٹ کو بیچتا ہے. اپنے آپ کو نہیں بیچتا. اپنا آپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا جی، سیاستدان اقتدار میں جائے، ٹھیک ہے نا جی، تو کیوں جا رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے جا رہا ہے. اگر نہیں جائے گا تو پھر اصول کے لیے، اصول تو یہی ہے کہ بھئی عوام کا حق ہے اقتدار، عوام کو ان کا حق دو. جس دن عوام اقتدار میں ہوں گے اسی دن پاکستان باعزت ہوگا. عوام کی بات کر کے پھر بھی عوام کو ہی لوٹا جاتا ہے تو عوام کیا اب بھی اعتماد کرے گی؟ کیوں کریں؟ بالکل نہ کریں لوٹنے والوں پہ.
अपने ऊपर इस्तेमाल करें। मैं तो मानता ही नहीं हूँ। मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आवाम को अब इन लुटेरों पे या मेरे अल्फाज को मानने की जरूरत नहीं है। आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत है। पाकिस्तान के अंदर सर भूख, मुफलिसी, गुर्बत और टूटी फूटी सड़कें, हेल्थ, एजुकेशन, निज़ाम दरम बरम, क्या ऐसे ही हुकूमतें चलती हैं? क्या चल रही हैं हुकूमतें? लंदन की सड़कें ठीक है ना, अबू धाबी की सड़कें ठीक है ना, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट उधर है। हमारी मुल्क का माल जो हमारे हुक्मरान जो हैं वो मुल्क में कुछ पैदा नहीं करते, आवाम को रहन रख के कर्जा लेते हैं और वो कर्जा मुल्क से बाहर ले जाते हैं। इनका एक ही बिजनेस है कि पाकिस्तान से माल बाहर कैसे ले जाना है, बच्चों को बाहर कैसे रखना है, ट्रीटमेंट बाहर कैसे कराना है। तो इनका सारा जो साइकिल है वो पाकिस्तान से बाहर है। ये मैं तो एक बात मेरा मुतालबा है और उससे निज़ाम भी ठीक हो सकता है, उन लोगों की सियासत पे पाबंदी लगा दी जाए जिनकी जायदादें और जिनके बिजनेस मुल्क से बाहर है, जिनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं। वो बिजनेस, बच्चे तो खैर पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन जिनके बिजनेस और जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं वो बाहर ही जाके सब कुछ करें, यहाँ आके हुक्मरानी ना करें। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा करप्शन आपको नज़र आती है? पाकिस्तान में करप्शन सबसे ज्यादा तो पार्लियामेंट में है, हुक्मरानों में है। कोई पार्टी देखें, पाकिस्तान का जितना बाख्तियार आदमी है, जितना ज्यादा बाख्तियार है उतना ज्यादा उसके पास करप्शन का अख्तियार है। आपने कितना माल कमाया करप्शन में इक़्तिदार में रह के? मेरा माल तो मैंने कमाया होता तो होता, मेरे पास तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत माल है और वो वही है जो मेरा अपना था। और मुझे सबसे ज्यादा जिस माल की जरूरत है वो अपने रब की खुशनुदी की जरूरत है। मैंने कब्र में जाना है, उन्होंने बाहर जाना है। बाकियों को कब्र का खौफ नहीं? तो कहाँ है कब्र का खौफ? कब्र का खौफ हो तो बंदा किसी को लूटेगा, कब्र का खौफ हो तो किसी पे जुल्म करेगा, कब्र का खौफ हो तो झूठे वोटों से आएगा, कब्र का खौफ हो तो उस इक़्तिदार में आएगा जिसके अंदर उसको अवाम ने हक ना दिया हो। ये कौन सा खौफ है? मोहम्मद अली दुरानी जवानी से बड़ा हैंडसम, खूबसूरत, गोरा, चिट्टा, और इस एज में, नौजवानी में खास करके अदाकार, गुलकार, फनकार बनने का शौक होता है। आपको कभी जवानी में शौक हुआ? मैं तो ऐसा जवान कभी हुआ ही नहीं, आप जानते हैं। अब तो हमेशा से ही बुजुर्ग चले आ रहे। छोटे होते भी मुझे यही शौक था कि लोग कहें जी बुजुर्ग है ना, तो इसीलिए हम बुजुर्ग ही में खुश अदाकार हैं। बनने का शौक नहीं हुआ? अदाकार बनने का शौक, अब तो इतने अदाकार हो गए हैं कि अब आजकल तो सब तकरीबन हाँ सियासतदान भी सबसे बड़े हाँ अदाकार बने हुए, टीवी पे हाँ, हर वैसे तरह की बात करते सुनते थे कि सियासत में जो लोग आते हैं ना उन्होंने अदाकारी की ट्रेनिंग ली होती है। ली होती है, आपने नहीं ली? तो पता नहीं ली है कि नहीं ली, लेकिन वो तो आप फैसला कर सकते हैं कि, लेकिन मेरा ये मानना है, देखें मुझे इक़्तिदार इक़्तिदार का शौक अच्छी बात होती है, इक़्तिदार कोई बुरी चीज़ नहीं, अल्लाह की एक इज़्ज़त होती है जो कुदरत इंसान को देती है, लेकिन उस इज़्ज़त को क्या करना। तन्हाई में म्यूजिक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, किस तरह का शौक है? तन्हाई में मैं बस जो कुछ करता हूँ वो मैं और मेरा रब होता है, वही। शादियाँ कितनी की हैं? शादियां तो एक से ज्यादा जो करता है वो समझदार ही नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि जो एक में कैसे गुजारा? पाकिस्तान के सियासतदानों की एक पे तो शादी का एक गुजारा ही से नहीं। ज्यादा शादियां करेगा, शादियां वैसे तो अगर घूमना फिरने वाले तो और लोग होते हैं, जिसने जो एक शादी पे के बाद दूसरी ऐसी हरकत करता है वो तो बड़ा नासमझ। मेहरबानी। हमारे साथ है मोहम्मद अली दुरानी, साबका वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात, हुकूमत पाकिस्तान, सेनेटर भी रहे और यूथ, स्पोर्ट्स और दीगर मिनिस्ट्रियों के भी ममलिकती वजीर रह चुके। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो चेहरे तब्दील होते हैं उन चेहरों को अपनी आँखों से देखते हुए आ रहे हैं। सियासत की बहुत सारी जो रमूज़ हैं उसको अच्छी तरह से समझते हैं, हमेशा अपने मौक़िफ़ पे खरी बात रखते हैं। 4 दहाइयों से सियासत में मुसलसल जदोजहद करते हुए अपनी मेहनत के बलबूते वज़ीर भी रहे और बहुत सारी मुश्किलातें सियासत के अंदर देखी, बहुत सारी सियासी फ़रेब का
خود بھی شکار ہوئے، اور اس کے باوجود بھی کھری اور سیدھی بات کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج ان کے ساتھ بہت سارے کھرے کھرے سوالات ہم نے رکھے، جس پہ انہوں نے اپنی واضح انداز میں بات بھی کی ہے۔ آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔